اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور تفصیل اس شخص کی، کیونکہ حرف تفصیل ہے، من بخل، جس نے بخل کیا، بخیلا یبخل۔ اور بخل جو ہے وہ کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ بخل فعل ہے اور شح صفت ہے، یعنی شح جو ہے وہ نفسانی صفت ہے جس کے نتیجے میں جو فعل ظاہر ہوتا ہے اسے بخل کہتے ہیں۔ تو جس نے بخل کیا واستغنا، اور استغنا دکھایا۔ استغنا کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کہتے ہیں غنا طلب کرنا، یا لغت میں کہتے ہیں غنا کا اعتقاد رکھنا۔ یہ جو باب استفعال ہے یہ کئی دفعہ جیسے اس اعتقاد کے لیے بھی آتا ہے۔ اعتقاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی آپ اگر یوں کہیں کسی کے بارے میں کہ استغنیتہ، سمجھ میں اس کا مفعول لے کر آئیں، استغنیتہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اعتقدت فی فلان انہ غنی، اعتقدت فی فلان انہ غنی۔ اسی طرح اگر کہا جائے استغنا، مفعول نہیں آ رہا، اپنے بارے میں آ رہا ہے، تو استغنا کا مطلب ہے استغنا نفسہ، ای اعتقد فی نفسہ انہ غنی، اپنے بارے میں یہ سمجھا کہ وہ غنی ہے۔ یعنی غنی سمجھنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی پر منحصر نہیں ہے، کسی پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، وہ ایک ہیومن بینگ ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ، ایک اٹونومس قسم کا وجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ استغنا۔ اسی سے کہا کہ استغنا میں اپنے آپ کو جب غنی سمجھنا ہے تو غنی کے لوازم میں سے کیا ہے؟ غنی کے لوازم میں سے کیا ہے؟ کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اللہ کے لیے بے پرواہ کا لفظ بول دیتے ہیں تو وہ ایک خاص معنی میں ہے کہ اللہ اس لیے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتا کہ وہ کچھ حاصل کرے اس سے۔ تو اصل میں انسان اگر غنی ہو جائے بالفرض تو دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا نا، بے نیاز۔ تو بے پرواہ بے نیاز اس معنی میں کہ کسی شے کی اسے فکر نہ ہو تو اسے بھی مستغنی کہہ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہ غنا کے لوازم میں سے ہے۔ تو ترجمہ بنے گا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی دکھائی اور اپنے آپ کو سمجھا یہ کہ وہ غنی ہے، تو آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس سے جیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معنی ہے متقی کے اپوزٹ۔ اتقا کون ہے؟ الذی لا یظن نفسہ غنیا۔ اگر آپ اعتقاد کے معنی میں لیں تو الذی لا یعتقد فی نفسہ انہ غنی، وہ اپنے بارے میں غنی ہونے کا اعتقاد نہیں رکھے گا، بل یری نفسہ، یعنی کیا؟ آپ کے وجود مقید دیکھے گا اپنے آپ کو، ممکن الوجود، یعنی متکلمین کے اصطلاح میں کہیں تو ممکن الوجود ہوگا، تو اس کو فکر ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو لہذا وہ انجام کو بھی پیش نظر رکھے گا، لہذا جب انجام کو پیش نظر رکھے گا تو حقیقت تک پہنچنے کی طلب اس کے اندر ہوگی، تو یہ مستغنی کے اندر نہیں ہوگی، تو بالکل اپوزٹ ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، تو استغنا کے نتیجے میں ہی ہوگا نا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اسے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، لہذا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے کلمہ حسنہ، اچھی بات، حقیقت کی تکذیب کر دی، اور وہ چونکہ متقی تھا لہذا اس نے حقیقت کی تصدیق کر دی، لأنه متقی، وهذا ايش مستغن۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اسے ہم ان قریب آسان کر دیں گے،
تو اس کا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، عنقریب آسان کر دیں گے یا آسانی سے لے جائیں گے، تدریجاً لے جائیں گے. کہاں کس کے لیے آسان کر دیں گے؟ اسرا. وہاں کہا تھا یسرا کے لیے آسان کریں گے، آسانی کے لیے. یہاں فرمایا اسرا. تو اکثر علماء نے کہا کہ اسرا سے مراد جہنم ہے، یسرا سے مراد جنت. یعنی سب سے بڑی پریشانی اور مشکل کی جگہ جہنم ہے، اور سب سے بڑی آسانی کی جو مکان ہے وہ جنت. تو تدریجاً لے جائیں. اللہ سے آخرت سے مستغنی ہے، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو اللہ کی آخرت کی. یعنی آپ اس کو اگر بالکل ایک وجودی سینس میں لینا، وجودی سینس سے مراد وحدت الوجود والا نہیں، مراد یہ ہے کہ اسے اپنے وجود کے بنیادی مسائل کی فکر نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کو بھی نہیں، ہو سکتا ہے وہ ایتھیسٹ ہو، مطلب صرف لیکن متقی ہو. یہ بات ذرا اپنے تک رکھیے. ایتھیسٹ ہو لیکن متقی ہو. کیسے؟ یعنی اس سینس میں متقی ہو کہ ہو سکتا ہے اسے حقیقت تک پہنچنے کی ایک طلب اور تڑپ ہو. ابھی وہ اپنے کسی مرحلے میں ایتھیسٹ ہوا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ کل پرسوں وہ موحد ہو جائے گا. تو ایتھیسٹ ویسے شرعی معنی میں متقی نہیں ہو سکتا، لغوی معنی میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اس معنی میں، اور یہاں لگ بھی رہا ہے کہ جیسے استغنا کے مقابلے میں ہے نا. تو اگر وہ شخص کے جس کو حقیقت کی فکر ہے، مستغنی نہیں ہے، وہ انجام جاننا چاہتا ہے، واقعتاً طلب اس کی سچی ہے، تو وہ ہے. چاہے ابھی وہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، قطع نظر اس کے، ہو سکتا ہے وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ابھی وہ ملحد ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ حقیقت تک پہنچے. اکثر لوگ جو ہے ان کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے. ابھی میں وہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم میں سے ویسے ہی دیکھ رہا تھا، تو وہ جو شرح عجائب القلب ان کی جو کتاب ہے، اس کے شروع میں ان کی عبارت یہ ہے کہ اکثر الناس لا یبالون بمعرفت حقیقت القلب. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ اپنے قلب کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں. انہوں نے بتایا اپنے قلب سے مراد میری اپنے وجود کی حقیقت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے. لا یبالون، اس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں. اس زمانے میں کہہ رہے ہیں وہ اکثر الناس. اب کجا یہ کہ وہ زمانہ ایسا ہو کہ جس میں شہوات کی سطح پہ نہیں، علمی نظریات کی سطح پر سمجھا دیا گیا ہو کہ تمہیں اپنے آپ کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اس لیے کہ تم کچھ ہو ہی نہیں ان دنیا. تو یہ مستغنی وجود ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو جہنم میں جانے کے لیے ایسے شخص کو بڑی آسانی ہو جائے گی. صفات کیا چاہیے؟ بخل، استغنا، بخل. اور وہاں کیا چاہیے؟ اعطاء، یعنی عطا اور تقوی. یہ وہ حدیث بھی میں نے سنا دی تھی، یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا، اعملوا فکل میسر. لفظ بھی یسرو سے اس میں مفعول کیا بنے گا؟ یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے مجھے ایسے خیال آ رہا تھا جیسے میسر بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کو کہا کہ فذکر وسنیسرک للیسریٰ، اے نبی ہم آپ کو یسرا کے لیے آسان کر دیں گے. یہاں تو اس شخص کی بات ہو رہی ہے نا. سورہ اعلیٰ میں تو وسنیسرک للیسریٰ. تو میسر کون ہے؟ ایک اعتبار سے ہر شخص میسر ہے. آپ بھی میسر ہیں، یہ بھی میسر ہے. اور ایک اعتبار سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہیں وہ کہ آپ کو جیسے مقام محمود کے لیے آسانی سے پہنچا دیا گیا. اور پھر باقی خلق کیا؟ اما میسر للجنت انشاءاللہ و اما میسر للنار والعیاذ باللہ. ہیں سب میسر. اعملوا فکل میسر لما خلق له وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. چونکہ بخل میں مال ہی جمع کیا نا اس نے، تو فرمایا وما یغنی عنہ مالہ. اور یہاں لفظ اللہ تعالیٰ جیسے استغنا کے مقابلے کا لے کر ہے، یغنی. کیونکہ کئی دفعہ انسان استغنا جیسے اپنے مال کی وجہ سے بھی سمجھتا ہے، تو فرمایا وما یغنی عنہ مالہ. اسے اس کا مال غنی نہیں کرے گا، اسے اس کا مال نفع نہیں دے گا. کب؟ ظرف کیا ہے یغنی کا؟ اذا تردى. یہ ظرف ہے جب وہ گرے گا. کہاں گرے گا؟ تردہ یا تردہ. تردین کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے، پہاڑ سے، چھت سے نیچے گر جانا. والمتردیہ اس بکری کو کہتے ہیں جو اوپر سے گرے. جیسے اسی طرح غدیہ یردا بھی یہی. مجھے فرمایا نا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ردیہ یردا. تو تردہ تو یہاں مراد ہے جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا، اوپر سے نیچے پھینکا جائے گا، تو اس وقت مال کو کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی. اس کے دو معنی، زیادہ قوی معنی یہ ہے کہ ان علینا للہدی، یعنی ان علینا اراءۃ الہدی. مطلب ہے نہیں، وہ یعنی مراد ہے ہمارے ذمے. ان علینا ہمارے ذمے کیا ہے؟ الہدی. للہدی لام تاکید کا ہے.
ہدایت کا دکھانا ہے. محذوف کیا ہے بیچ میں؟ اراءۃ الہدی، ان علینا اراءۃ الہدی. یہ پہلا معنی ہے اور یہ زیادہ قوی ہے. دوسرا معنی یہ بیان کیا جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے بھی مروی ہے فتاویٰ میں کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم. ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا رب سیدھے راستے پر، یہ کا مطلب یہ ہے کہ اذا سلکت صراطا مستقیما فستصل الى ربک لانه یوجد علی الصراط المستقیم. وہ سیدھے راستے پر پایا جاتا ہے، چلو گے تو پہنچ جاؤ گے. تو ان علینا للہدی کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ طریق ہدا ہم تک پہنچاتا ہے. یعنی اذا سلکت الہدی فان هذا الطریق يدلک علینا. یہ جو علی کا صلہ کیوں آ گیا؟ دلالت کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ہدایت کا راستہ ہم پر دلالت کرتا ہے، اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ آپ کا رب ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آپ کے رب ہی کی طرف انتہا ہے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ قوی معنی کیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ ہدایت دکھائیں گے ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ واضح کرے. آگے ذکر آئے گا نا کہ جہنم میں جائیں گے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. تو گویا کہ یہ نار تلظیٰ کا جو انذار ہے یہ بغیر تبیین ہدایت کے نہیں ہوگا. کیا ہے وہ آیت؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اس قوم کے لیے کہ بچنا کن کن چیزوں سے. اسی طرح وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ تھا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، ایک جگہ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. ایسا تو نہیں ہوتا. وَإِنَّ لَنَا، یہ نام ملکیت کا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اب آپ دیکھیں یہ سورۃ اللیل ہے، اس میں بھی آخرت اولا کا ذکر آیا، اگلی صورت میں بھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس لیے بعض کتابوں میں امام راضی نے نقل کیا کہ اس سورۃ اللیل ہے سورۃ ابی بکر، اور سورۃ الضحیٰ ہے سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سیدنا ابو بکر کا ذکر آنے والا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بھڑک رہی ہے. لیکن ہم نے پڑھا تھا سورہ حاقہ میں انہا لظیٰ، وہ جہنم کے ناموں میں تھا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى. تو تلظیٰ یا تلظیٰ تلظیاً کہتے ہیں آگ کا شعلے والا ہونا، لظیٰ کہتے ہیں شعلے کو. تو انہا لظیٰ وہ ایک شعلہ ہے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو انذرتکم نارا تلظیٰ، تو یہاں ایک تال گری ہوئی ہوگی نا، فانذرتکم نارا تتلظیٰ، کیونکہ یہ مضارع ہے، ماضی نہیں ہے. ماضی ہوتا تو تلظت ہوتا ہے. فانذرتکم نارا تلظت لا یصلاها الا الاشقى، اس میں نہیں داخل ہوگا صلی یصلا مگر جو بہت بڑا شقی. دیکھیے یہاں جو الاشقى ہے نا، یا تو الف لام للعہد ہوگا، بات واضح. تو پھر یہ جو حسر ہے لا یصلاها الا الاشقى، مراد اگر ابو جہل ہے، بعض نے کہا ولید ابن مغیرہ ہے، بعض نے کہا اخنس ابن شریق ہے، بعض نے کہا عاص ابن وائل ہے، بعض نے کہا فلاں فلاں. اس صورت میں یہ حسر کیا ہوگا؟ اضافی، یعنی حسر حقیقی نہیں ہوگا بلکہ حسر اضافی. اضافی کا مطلب ہے یہ تو جائے گا ہی جائے گا، یعنی خلاصہ ہے حسر اضافی کا مطلب یہ، اور کوئی جائے یا نہ جائے اس نے تو جانے جانا. لا یصلاها الا الاشقى، یعنی مثال کے طور پہ حسر اضافی کی مثال کیا ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی یہاں بیٹھ کے آپ سیر سپاٹے کا پروگرام بنا رہے ہیں بالفرض فلاں فلاں اور طلبہ کے بارے میں، تو ایک صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کوئی صاحب رائے دے کہ نہیں یہ تو نہیں جائیں گے، تو اگلے آپ کہیں یہی تو جائیں گے. اب یہ حسر ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی تو جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا. مراد یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ جو خیال آ رہا ہے نا کہ یہ نہیں جائیں گے، اس خیال کی نفی کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہی تو جائیں گے. اب یہ ہے حسر، لیکن یہ حسر حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حسر اضافی. یعنی آپ اور میرے میں اختلاف ہو جائے کہ امام غزالی عالم ہے کہ نہیں، اختلاف میرے اور آپ میں تو نہیں ہوگا، مطلب کسی کے درمیان ہو جائے تو میں کہوں کہ غزالی ہی عالم ہے اور کوئی مطلب اور کوئی ہے ہی نہیں، غزالی عالم. پھر آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا؟ مراد حسر اضافی. سمجھ میں آ رہی؟ حسر اضافی کا سمپل سا مفہوم یہ ہے، حسر حقیقی کے مقابلے میں حسر اضافی. تو جب اللہ میاں نے کہا کہ اس میں صرف الاشقى داخل ہوگا تو آپ کہیں صرف الاشقى ہے، باقی تو سب کی چھٹی ہوئی.
مراد کیا ہے؟ وہ الاشقى اپنے بارے میں سمجھ یہ رہا ہے کہ لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے تو مال اور ولد ملیں گے. اللہ یہ فرمانے نہیں جہنم میں اسی نہیں داخل ہونا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اگر اس کو آپ کیا لیں الف لام، یعنی الف لام للعہد لینا. اچھا یہ الف لام للعہد اس لیے لیا کہ اکثر مفسرین نے الاتقیٰ میں بھی الف لام للعہد لے لیا، یعنی کہا کہ یہاں الاتقیٰ سے مراد حضرت ابو بکر ہے. اس میں اس لیے آپ علوم القرآن کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں لفظ عام ہے مراد خاص ہے، جیسے الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا ان الناس قد جمعوا، تو الناس آ رہا ہے لیکن مراد کون ہے؟ ایک ایک آدمی ہے. سورہ آل عمران میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ الفاظ خاص ہوتے ہیں اور سبب چونکہ عام ہوتا ہے لہذا اعتبار عام کا ہوتا ہے. ٹھیک. بعض نے کہا کہ کئی دفعہ لفظ خاص ہو اور مراد بھی خاص ہی، یعنی لفظ بھی خاص ہے، ارید بہ العموم نہیں ہے، ارید بہ الخصوص ہے. تو اگر آپ یہاں دونوں جگہوں پر الف لام للعہد لیں، اگرچہ یہ رائے قوی نہیں ہے، حضرت ابو بکر مراد ہیں اگلی آیت میں، لیکن وہ اس طریقے پر نہیں کہ الاتقیٰ سے مراد صرف ابو بکر ہے، بلکہ ابو بکر اس کے مصداق اول ہے، اور خاص طور پہ جب صورت نازل ہو رہی ہے تو وہی سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے مصداق ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ الف لام للعہد لیں گے تو دونوں جگہوں پر مراد کیا ہوگی؟ ایک ہی بندہ. پہلی جگہ جو بھی الاشقى سے مراد جو بھی ہوگا، اور دوسری جگہ الاتقیٰ سے مراد وہ ہے. تو وہاں بھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اگرچہ وہاں حصر کا مفہوم نہیں ہے، بات واضح، لیکن تو وہاں ہمیں اس تعبیر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی نا کہ بھئی ہم کہیں گے الاتقیٰ کو تو بچا، باقیوں کے بارے میں خاموشی ہے نا. یعنی اگر آپ الف لام للعہد لیں گے تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الاتقیٰ بچا لیا جائے گا، باقی بچائے جائیں گے کہ ان کو تو مفہوم مخالف ہے. بات واضح ہے کہ وہاں خاموشی ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ صاحب کامیاب ہو جائیں گے، ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوں گے، بات ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ آپ تو ہوں گے ہی ہوں گے. تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں بھی یہی مفہوم پیدا ہو جائے گا کہ بھئی الاتقیٰ تو بچا لیے جائیں گے، کوئی اور بچایا جائے کہ نہ جائے، وہ ہے سیدنا ابو بکر. دوسری رائے یہ ہے کہ الاشقیٰ سے مراد اور الاتقیٰ سے مراد عموم ہے، جو بھی بہت بڑا شقی ہے اور جو بھی بڑا متقی ہے. اچھا پھر سمجھ میں آیا، پھر یہ الف لام کیا ہے؟ للجنس، یعنی جس میں بھی شقاوت پائی جاتی ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، جس میں بھی جن سے تقوی پایا جاتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. سمجھا؟ پھر اس میں اشکال تیسرا یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو افعل التفضیل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہ افعل التفضیل اپنی حقیقت پر نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ لا یصلاها الا الاشقى، جو بھی جہنم میں جائے گا وہ اشقیٰ ہوگا، یہ نہیں کہ سب سے بڑا ایک ہوگا، اور جو بھی جنت میں چلا جائے گا وہ الاتقیٰ ہی ہوگا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اس کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن ایک مشہور تفسیر سلف سے کیا ہے؟ القرآن سنتے ہیں فیتبعون احسنہ وکلہ احسن، یعنی وہاں احسن سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض القرآن حسن وبعض القرآن احسن، لا کلہ احسن فیتبعون احسنہ. اسی طرح کل من دخل الجنہ فہو اتقی وکل من دخل النار فہو اشقی. سمجھ یہ مراد. اصل میں جنس کا مطلب یہاں استغراق کا ہے، یعنی آپ جنس کا مطلب یہ لے رہے ہیں جو بھی اس میں نا بس جنس اور استغراق میں فرق ہے. استغراق میں آپ افراد کو اسی لفظ سے پیش نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور الف لام للجنس میں آپ لوگوں کو اس لفظ سے پیش نظر نہیں رکھ رہے ہوتے، افراد کو بلکہ ماہیت ہوتی ہے. بس جو بھی تقویٰ کی ماہیت ہے وہ کہاں ہے؟ جنت میں. جو بھی شقاوت کی ماہیت ہے وہ کہاں ہے؟ اور اگر آپ اس کو لینا چاہیں الف لام للاستغراق میں تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی ہو جائے. حضرت تھانوی نے کیا کہا؟ اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جتلایا. لیکن یہاں بھی بدبخت میں انہوں نے الف لام کو للتفضیل نہیں لیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑا بدبخت داخل ہوگا، بلکہ کہ یہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے الف لام للتفضیل جو. جی بریکٹ میں نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جتلایا. ٹھیک، اس میں یہ ہمیشہ کی شرط کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ لا یصلاها الا الاشقى میں داخل ہونے والے تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہو،
تو پھر فرمایا لا یصلاها الا الاشقى، گویا صلی سے مراد الصلی الخالد ہے، یعنی ہمیشہ کا داخلہ اشقا کے لیے، باقی کچھ لوگ آئیں گے وہ چلے جائیں گے، وہ اشقا نہیں ہے، وہ صرف تطہیر کے لیے۔ اور آگے کیا؟ اس سے آگے جو حضرت ابوبکر والا ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہر چند کے الفاظ آیت کے عام ہوں مگر سبب اس کا قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو غلاموں کو آزاد کروا رہے تھے، یعنی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر چند کے الفاظ عام ہیں، اگرچہ اس میں یہ گنجائش لینے کی بھی احتمال موجود ہے کہ الفاظ عام نہ ہوں۔ وہ کس صورت میں ہے؟ ہم نے پہلے دیکھا کہ الف لام کو اگر آپ للجنس یا استغراق نہ بنائیں بلکہ الف لام کو للعہد بنا لیں تو پھر الف لام للعہد کی صورت میں الفاظ عام نہیں رہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اذ ہما فی الغار، تو اذ ہما فی الغار میں الغار میں الف لام جنس بھی نہیں ہو سکتا اور استغراق ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں بیک وقت تمام غاروں میں تو نہیں ہو سکتے، تو الغار سے مراد کیا ہے؟ کوئی خاص غار تھا نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں الف لام للعہد۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ای وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبْتِ كَالْأُنثَىٰ الَّتِي وُهِبْتِ، ٹھیک ہے، یہ الف لام للعہد کی مثال تھی۔ تفسیر بیضاوی میں امکان یہ الاشقا اور الاتقا کو وقت میں ایک الف کے برابر کیا چاہیے؟ ایک الف کے برابر سے مراد یہ ہے کہ آپ یوں پڑھیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، بس ایک الف کے برابر، اس سے زیادہ ہاں اتقا کوئی چیز نہیں، اسی طرح پڑھا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ یہ الف مقصورہ ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں یا آ رہی ہے آخر میں وَسَيُجَنَّبُهَا، پوری صورت اسے تَلَوَّىٰ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى۔ یہاں کھڑی زبر نہیں ہونا چاہیے تھا یا ٹھیک ہے؟ یہ کھڑی زبر سے مراد یہ ہے کہ میرے ہاں تو تولا پہ تو کھڑی زبر لگی ہوئی، اتقا پہ نہیں لگی ہوئی۔ ہاں مراد یہ ہے کہ وہ تو صرف پڑھنے کے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا الف مقصورہ جو ہوتا ہے نا اس کو آپ ایک الف کے برابر تو لازم کھینچیں گے، ممدودہ کو ہے پھر 3 کے برابر آپ لے کے جائیں گے، ممدودہ الگ جیسے السماء جو ہوتا ہے۔ الذي لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، یہ واضح ہے آیت، وسيجنبها، لیکن صلی یصلا میں شقی کو فاعل بنایا اور یہ قرآن میں ہم جا بجا دیکھتے رہے ہیں۔ وسيجنبها میں یہ نہیں کہا کہ وسيجتنبها الاتقى، بلکہ کیا کہا؟ وسيجنبها، یعنی اس سے دور رکھا جائے گا، کون؟ الاتقى، وہ جو بہت بڑا متقی، اگر ہم للعہد لیں، یا وہ حضرات کے جو متقی ہے۔ یہ متقی کون ہے؟ اب یہ آیات اگرچہ عام ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص سبب پہ نازل ہو رہی ہے۔ حضرت حنوی نے کیا بتایا کہ الفاظ عام ہیں، سبب خاص ہے، تو سبب خاص اور الفاظ عام میں قاعدہ کیا ہے؟ عبرت للعموم ہوتا ہے کہ خصوص عموم، لیکن اولین فرد کون اس میں داخل ہوتا ہے؟ جس پر آیت نازل ہو رہی ہے، یعنی آپ کہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ تو خیر الفاظ بھی، لیکن اس کے بعد اب یہ ایک خاص واقعے پر آیات عام کہاں نازل ہوئی؟ الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما، تو الذین تو عام ہے، لیکن واقعہ شروع میں کیا آیا تھا؟ وہ تو خاص ہے، تو ہم کہیں گے العبرت، لیکن سب سے پہلے کون اس میں داخل ہے؟ وہ خولہ بنت ثعلبہ اور عبادہ ابن صامت ہی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر ہی سامنے تھے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء، تو ہم کیا کہیں گے کہ العبرۃ لعموم الالفاظ والسبب خاص، والسبب ايش؟ خاص، وهو انفاق سیدنا ابی بکر مالہ فی اعتاق الرقاب۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ صاحب کے جو اپنا مال دیتے ہیں، کیا کرتے ہوئے دیتے ہیں؟ یتزکیٰ، یعنی اس کے بارے میں کہا کہ مطلب الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ میں یہ یؤتی مالہ کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتزکیٰ جو ہے وہ جملہ حالیہ، یعنی الذی یؤتی مالہ وماذا فی حال کونہ متزکیہ، فی حال کونہ متزکیہ، کیا مطلب، کیا ترجمہ ہے حضرت حنوی نے؟ جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ہاں مطلب انہوں نے مفعول لہو کے اعتبار سے کیا، لیکن مطلب جیسے اپنے اس کے اعتبار سے حال ہی ہے، مفہوم وہی ہے، یعنی وہ دے رہے ہیں پاک، ہم ترجمہ بھی حال کے کریں گے تو یہی بنے گا، وہ دے رہے ہیں مال پاک ہوتے ہوئے، ہاں پاک ہوتے ہوئے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ ترجمہ کیا کسی نے؟
پاک ہوتے ہوئے. ایک ہی بات. لیکن پھر وہی لفظ آ گیا یزکی نفسہ نہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا. شکراً. ہاں وہ تو رہے گی. آخرت سے مراد یہی لیے، یعنی بڑی مراد یہی ہے کہ آخرت سے مراد آخرت، اولا سے مراد دنیا ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ آخرت سے مراد آنے والا وقت ہے، اولا سے مراد پہلا وقت ہے. یعنی ہر آنے والا وقت اور گزرا وقت ہمارے اختیار میں. جیسے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں مشہور تفسیر آخرت کی آخرت ہی سے. بعض نے یہ بھی کہا کہ آخرت سے مراد آنے والا وقت آپ کے لیے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا. کیوں؟ اس کی تعلیل یہاں بتا دی اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. یعنی آگے جو بات آ رہی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی تعلیل ہے. یہ تعلیل سے مراد یہ کہ وہ کیوں ہے، اس لیے کہ اختیار ہمارا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت اور اولا منصوب اس لیے کہ انّا کا اسم. ہاں یعنی وہ مال دے رہا ہے تو کیا چاہتے ہوئے مال دے رہا ہے. وہی مفعول لہو کا مفہوم بھی، کیونکہ تزکی کا مطلب تزکیہ چاہنا ہے. اصلا تزکیہ حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. ٹھیک، تزکیہ کرنا نہیں ہے بلکہ تزکیہ حاصل. تو تزکیہ حاصل کرتے ہوئے وہ مال، یعنی مال دیتے وقت اس کی نیت کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے وہ. یرید ان یکون متزکی، یرید ان یتزکا. اس میں مال کا تزکیہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مال کو صاف کرتے ہوئے. اس میں جو ہے نا مال کو صاف کرتے ہوئے اگر ہوتا نا تو پھر جیسے وہ مزکین آنا چاہیے. یعنی اس کیونکہ تزکی کا فاعل بنایا نا پھر مال کو. یا پھر ہوتا کہ یرید یؤتی مالہ فیتزکا. اس میں دو احتمال ہوتے ہیں. فیتزکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ مال لیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متزکی ہو جاتا ہے مال. ہو سکتا ہے مال کی طرف مجاز اپنی کے طور پہ اس کی نسبت ہو جائے تو کیا ہے، لیکن یہاں جیسے لگ رہا ہے کہ شاید مشکل ہے. اللہ اعلم. مال سے مراد کیا ہے؟ مال سے مراد مالی پیسہ، درہم و دینار اور اس طرح کی. ہاں یہ مال کا جب لفظ آتا ہے تو مال ہے ما یتمولہ الانسان، جس کا انسان تمول کرے. یعنی جو چیزیں اپنے پاس وہ بطور مال تجارت کے یا انتفاع کے، وہ جب وہ اس کا مال. یعنی مال میں پیسہ کے علاوہ ہر وہ شے جو مثال کے طور پہ اپنے گھر میں صوفہ سیٹ رکھا ہے وہ مال، سرمایہ مال تجارت، یا جو مال تجارت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے صوفہ سیٹ مال تجارت کے طور پہ نہیں رکھا ہوا، اس کے اندر صلاحیت تو ہے کہ وہ مال تجارت کی ورتھ ہے اس کی، وہ مال ہے. اکثر کرپٹو میں بھی یہی بحث فقہاء میں ہوتی ہے نا کہ بھئی کیا یہ مال ہے، مال متمول ہے. پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا؟ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. کتابیں تو مال متمول ہے. کتابیں پرانے زمانے سے تجارت چل رہی ہے، وراقین ہوتے تھے اور یہ، اور پھر آپ کا جو مال ہے وہ جو بھی وراثت میں تقسیم ہوگا وہ آپ کا مال ہے. یوں کہیں کتابیں آپ کی وراثت میں تقسیم ہوتی. اچھا سر، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو بیک کر لے تو وہ مال بن جائے، ایسے نہیں ہے. گورنمنٹ کسی بھی چیز کو کہے مال ہے تو مال ہے. آج کل ویسے نہیں، ویسے سر یہ فقہ تناظر پر فقہا سے پوچھیں. جب اس کا فزیکلی ہونا ضروری ہے کہ ایک آئیڈیا بھی مال میں کنسیڈر ہوگا. یہ بھی سارے جدید مسائل ہیں. اب تو نام بھی مال میں کنسیڈر ہوتے ہیں. سیدھی بات ہے، کمپنیز کے نام ہے، انہوں نے شہرت بنائی ہے. اگرچہ یہ سب چیزیں پہلے مال میں شمار نہیں ہوتی تھیں، یہ سب جدید مسائل. گڈ ول ہے اور یہ سب چیزیں، یہ تو اصلاً مال نہیں ہے. آپ اپنی شہرت کو بیچنا شروع کرتے ہیں. مال گڈ ول کا مطلب یہی ہے، آپ اپنی شہرت کو بیچ رہے ہیں. کروڑوں روپے کے نام بکتے ہیں. ہاں فرینچائز بھی کنسیپٹ ہے. آپ نے نام خریدا، ڈومین نیم سر لاکھوں کروڑوں کے ڈومین نیمز ملتے ہیں. ڈومین نیمز کیا ہوتا ہے؟ ویب سائٹ. اچھا ویب سائٹ. گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے، لوہے کا اتنا ٹکڑا ہے، ہاں کروڑوں میں بکتا ہے. نہیں تو 5000 کا آپ دیکھیں ایک کاغذ کا ٹکڑا 5000 کا بکتا ہے. وہ تو پھر بھی لوہے کا ٹکڑا ہے. امانت تو پہ نہیں رکھی ہوئی. پہلے تو لکھا ہوتا تھا نا سونا آپ کو ملے گا. ابھی بھی ویسے لکھا ہوتا ہے کہ بینک دولت پاکستان آپ کو 5000 مطالبے پہ ادا کرے گا. تو ذرا جا کے مطالبہ کریں نا، ہم سے کہیں 5000 چاہیے. سر جو نا بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم، کیونکہ ہم نے پڑھی ہوتی ہیں پرانی کتابیں. جی پرانے MBA،
पुराने इकोनॉमिक्स। हाँ, हाँ, वो- अब ये तो वो वाली करेंसी है तो फिएट करेंसी है, FIAT जो है फिएट करेंसी। पहले तो था ना पीछे बैक बाय सोना, तो आप जानते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेट्रो डॉलर हो गया, मतलब उसमें मतलब उसकी पूरी कहानी तो है ना। शुरू में तो सोना ही था ना, हाँ जी, शुरू में था, शुरू लेकिन में था। लोगों अभी तक यही समझना है कि लेकिन लिखा अभी तक नहीं है कि पीछे सोना है। मसला ये है ना कि अभी भी लिखा है कि बैंक दौलत पाकिस्तान आपको अदा करेगा, तो आप किसी दिन पहुंच जाना बैंक दौलत पाकिस्तान के पास, ये 5000 की जाएगी तो करो। एक माशा को अदा करेगा। एक माशा तो दो। हाँ, नहीं क्या अदा करेगा वो, आपको समझ नहीं आ रहा, कहेगा क्या, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा था, वो तो चले वो है कागज़ का टुकड़ा 5000 का। इसलिए अंदर हम आपसे कहते हैं कि ऑल्टरनेट हमें निज़ाम वाला बताएं, क्या करेंगे, कुछ तो करें। करतबा एक सोसाइटी है, वहाँ जाकर रहना शुरू कर। खैर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा। आप कहेंगे ये सिफत तो ख़ास सैयदना अबू बकर की थी, यानी उस वक्त, लेकिन ये सिफत सब मुत्तक़ियों की होनी चाहिए, यानी वो कोई भी नेकी का काम करेगा तो किसी का एहसान करने उतारने के लिए नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। लेकिन यहाँ क्या है, वमा लिअहदिन, किसी का नहीं है, ठीक है, किसी का नहीं है। क्या नहीं है किसी का, बात है, यानी माँ का जो एहसान वो मिन निअमतिन है, बात समझ आ रही है, यानी वमा मिन निअमतिन, किसी की कोई नेमत, नेमत से क्या मुराद, एहसान, आप किसी को कुछ दें तो आपने उस पर इनाम किया है। वमा मिन निअमतिन ली अहदिन, बात है, किसी की भी, इंदहु, उसके पास। अच्छा, नेमत की सिफत क्या है, तुज्जा, कि जिसका बदला लौटाया जाए, यानी नेमत की सिफत क्या है, वमा ली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन। और नेमत का क्या होना चाहिए, अमूमन जब किसी के पास कोई एहसान हो तो एहसान लौटाना चाहिए ना, तो उसको क्या कहा, किसी के हक में उसके पास कोई एहसान नहीं है कि जिसका बदला लौटाया जाए, यानी वो माल खर्च कर रहा है, तो माल खर्च करना इस एतबार से भी हो सकता है कि इसने एहसान किया था मैं भी करूँ, लेकिन उसकी नफ़ी अल्लाह ने पहले भी की है, वो क्या, यतज़क्का। फिर चूंकि वो एतराज़ कर रहे थे अबू बकर पे कि इन्होंने जो 9-10 गुलामों को आज़ाद करवाया, यकीनन इनके कोई एहसानात हैं इन पर, तो लिहाजा सराहतन उसकी नफ़ी भी की, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा। अच्छा, अब ये नेमत की सिफत क्यों लेकर आए तुज्जा, इसलिए कि गोया कायदा यही है कि हर एहसान को लौटाना चाहिए किसी भी किसी तरीके पर, चाहे वो शुक्रिया कहकर ही क्यों ना हो, जैसे हदीस में आया। लेकिन एहसान की सिफत क्या होती है कि उसका बदला दिया जाता है, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, तो मिन निअमतिन तुज्जा। अच्छा, फिर क्यों कर रहे हैं, सवाल पैदा हुआ, अच्छा कोई एहसान नहीं है किसी का, फलिमाज़ा युअती मालहु, फरमाया इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आ'ला। बात है, यानी नफ़ी था ना, नफ़ी और इस्बात, यानी नफ़ी का आई है, मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा, यानी ला युअती मालहु लि अहदिन ला मिन अजलि निअमति वलाकिन्नहु युअती फ़क़त इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, इल्ला इब्तिग़ाअ, यानी इल्ला युअती मालहु इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, ला युअती मालहु लिसबबिन मिनल अस्बाबि इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह। इसको कहते हैं इस्तिस्ना मिन अअम्मिल अहवाल। इस्तिस्ना मिन अअम्मिल अहवाल का मतलब क्या है, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, किसी भी, यानी तुम जितने भी तख़य्युल में ला सको ना, एहसान है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, कह रहे हैं ला युअती मालहु लिसबबिन मिनल अस्बाब लिहालिन मिनल अहवाल इल्ला फ़ी हालतिन वाहिदा वहिय हालतु इब्तिग़ाइ वजहिल्लाह, बस इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हदीद में, मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह, तो वहाँ एक तफसीर के मुताबिक क्या था कि लम यब्तदिऊहा लिसबबिन मिनल अस्बाबि इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह, यानी उन्होंने उस रहबानियत की बिदअत को ईजाद नहीं किया किसी भी सबब से, बस एक सबब था उनके यहाँ, इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह। अल्लाहु अकबर। इस आयत को मैंने शायद बयान भी सूरह हदीद में किया, तो कोट किया जाता है रहबानियत की मुज़म्मत, हालांकि इसमें रहबानियत की फजीलत है। अजीब बात है, अजीब बात, यानी अल्लाह में फरमा रहे हैं कि यहाँ उन्होंने रहबानियत ठीक असबाब के तहत ईजाद की थी। वहाँ बिदअत से मुराद कुल्लु बिदअतिन ज़लाला है ही नहीं, वरना ये तो ना होता कि फ़अतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। तो रहबानियत लिसबब लिमस्लहतिन मुरसला ईजाद हो सकती है, लेकिन रहबानियत क्या होगा, हाँ
مصلحہ مرسلہ کے تحت ہی ہو سکتی ہے، کسی شرعی مصلحت کے، وگرنہ شریعت میں اصل حکم روانیت کا نہیں ہے۔ حافظ صلی اللہ علیہ اس میں انہوں نے نیچے جو وہ تھا نا وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اونچی اونچی بات ہاں بریلوی جو پڑھتے ہیں اس میں ڈالا تھا کہ یہ حدیث ہے جو ایک قدر مدد کر اور مدد جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہے۔ ٹھیک، بڑا صدمہ لگا تھا۔ جن کو صدمہ لگا عثمان صاحب، ہاں اب وہ دیکھ لینا، اس کا مطلب ہے کہ بدعت کا تصور نہیں واضح پوری طرح، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بدعت کے خلاف علمبردار وہی گروہ ہے جو میں نے اس دن بھی جیسے حوالہ دیا تھا۔ اب ان مسائل میں اگر آپ زور سے کہنے پر یعنی اس کو وہی بدعت شمار کریں جو بدعت جس کو حدیث میں حوالہ ہے، تو یہ آپ نے صراحتاً بدعت کا ارتکاب کیا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں، صراحتاً بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن اپنے خیال میں بدعت کی نفی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سر قاری خلیل صاحب ہیں کہ حدیثوں میں کون؟ قاری خلیل ہیں جی۔ نیٹ کے اوپر وہ آتے صحیح۔ ہیں اسٹوری وہ ٹی وی پروگراموں پہ آتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک باپ میں لینا کھڑے ہو کے ان کو گزارش کی میری کل نا آنکھوں کا آپریشن ہے، میرے لیے دعا کر دو۔ وہ حدیث مجھے بیٹھا تھا تو کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے بابا، میرا تین پتہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے، تو کہتا ہے وہ اٹھ کے بابا چلا گیا اور کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ یہ بات سر آپ کی بالکل ہاں نہیں، وہ ایکسٹریم پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ اسی طرح کا واقعہ نا، حضرت مولانا حضرت جو نواب صدیق حسن خان صاحب تھے رحمہ اللہ، تو اہل حدیثوں میں لیکن معتدل تھے، ابن عربی کو ماننے والے نواب صدیق حسن خان، تو ان کے بیٹے کا بھی یہی واقعہ ہے نا کہ وہ اہل حدیث مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے بیٹے یا پوتے جو بھی تشریف لائے ہیں، تو وہاں جو بہت زوردار طریقے پہ آمین کہی گئی چیخ تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تو وہ جب نماز پڑھی تو انہوں نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ ہم نے واقعتاً احادیث پڑھی ہیں، اس میں حدیث آمین بالجہر کا تو ذکر ہے لیکن آمین کی اذان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یتدین بذاتہ، یعنی یہ تعریف جو ہے نا، مطلب یہ بہت سے علماء کے ہاں ہے، اور اس کے وہ ہے کہ بھئی وہ مسئلہ جو دین میں ذاتی حیثیت میں دین میں شمار کیا جائے، یتدین بذاتہ کا مطلب ہے کہ وہ لغیری ہی نہ ہو، یعنی مسئلہ ہے مرسلہ دین میں لذاتی ہی ہوتا ہے یا لغیری ہی ہوتا ہے؟ لغیری، سیدھی سی بات، یعنی مسائل مرسلہ میں آپ بہت سی مصلحتوں کے تحت ایک، جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ بھئی یہ صفیں بچھا لی اور اس میں ہر مسجد میں لائنیں لگی ہوئی ہیں صفوں پہ، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اب یہ مستقل عمل ہو رہا ہے نا اس پہ، لیکن یہ کس وجہ سے؟ ایک شرعی مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ شرعی مقصد کیا ہے؟ لائنوں میں کھڑا ہونا، تو ہم نے کہا یہ اچھے طریقے پہ ہو جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سروال دیکھ کے، آپ نے شلوار نہیں پہنی، ایک علامہ ابن القیم کا خیال ہے کہ آپ نے پہنی بھی ہوگی لیکن روایات میں ذکر نہیں ہے، لیکن جب آپ کے سامنے سروال لائی گئی، آپ تو تہبند پہنتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ سطر کو زیادہ چھپانے والی ہے، یعنی آپ نے گویا بتایا یہ کہ اس سے ایک شرعی مقصد زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے، خیر وہ تو ویسے بھی یتدین بذاتہ ہے، وہی بات وہی ہے، وہ بھی یتدین بذاتہ ہی نہیں ہے نا، یہ بھی یتدین بذاتہ ہی نہیں ہے، نہیں غیری ہے وہ، اور وہ غیر کیا ہوگا؟ ہمیشہ دین کا حقیقی مقصد ہونا چاہیے، تو بالنص ثابت ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اب صفوف میں سیدھا ہونا تو نص سے ثابت ہے، اسی طرح سطر پوشی جو ہے وہ تو نص سے ثابت ہے، اسی طرح یہ نص سے ثابت ہے نا کہ آپ نے 33 دفعہ گننا ہے، 100 دفعہ گننا ہے، آپ کہیں چلو سبحہ جو ہے یعنی تسبیح وہ ممد و معاون ہے للعد، تو آپ نے اختیار کر، تو یتدین بذاتہ ہی نہیں۔ اسی طرح کوئی عید میلاد النبی کے بارے میں کوئی ایسا فلسفہ بنا کہ بالفرض وہ کسی شرعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک کام کر رہا ہے، تو وہ یتدین بذاتہ ہی نہیں ہوگا۔ اختلاف آپ کر سکتے ہیں کہ یہ مصلحت حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن وہ اختلاف اجتہادی ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو یتدین بذاتہ ہی بنا لیا جائے پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں یعنی اگر کہیں کہ گننا ہے یا نہیں گننا، اگر تم ہاتھوں پہ مطلب کوئی شخص کہے کہ نہیں گننے کا آلہ صرف یہی ہے، اور دین میں جو گننے کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف تسبیح سے پورا ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے یہ تو تسبیح کو تم نے دین بنا لیا ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن وہ اگر کہے کہ آپ نے تسبیح سے نہیں گننا، آپ ہاتھ سے گن لیں، آپ گھٹنیوں سے گن لیں، آپ دانوں پہ چنوں پہ، یا آپ خیال میں گن لیں، گننا مقصود ہے بس، یعنی مقصود لذاتی ہی کیا ہے؟ عدد ہے، وہ 33 دفعہ آپ نے گننا ہے،
اور ساتھ شرط کیا ہے کہ وَنَقْطَعُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ إِلَى الدِّينِ، یعنی اگر بالفرض قطعیت کے ساتھ نہ کہا جا سکے، اجتہادی مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، اصطلاحات میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس کو اس حدیث والی بدعت نہیں کہہ سکتے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ کہنے کے بعد نیچے وہ حدیث بھی لکھ کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کیونکہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار امور اجتہادیہ میں ہو سکتا ہے، جب ہمارے قواعد کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا تو پھر آپ نے کیسے شمار کیا؟ سر دو دن پہلے آپ نے بات کو بہت بڑی بدعت فرمایا تھا، وہ کہ بھائی جو نہیں منکر فی الاجتہادیات، نہیں منکر یہ بدعت، ہاں یہ آپ نے بہت بڑی بہت بڑی فرمایا تھا، یہ کون سی بدعت پھر وہی والی ہوگی؟ اصل میں یہ چونکہ ہے تو یہ بدعت سے مراد یہ ہے کہ اجماعی مسئلے کا انکار ہے، یعنی دین کے اجماعی مسائل کا انکار ہے، لیکن یہ چونکہ لوگ اس کو اجتہاد سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ سمجھ کیا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ مان کے نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ان کے فہم کا مسئلہ ہے، یعنی وہ کسی اجتہادی مسئلے کو قطعیات میں داخل کر کے نہیں منکر کر رہے ہیں، وہ اجتہادی مسئلے کو اجتہادی مسئلہ سمجھ کے نہیں منکر نہیں کر رہے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا ہم کہیں گے ان کا فہم ٹھیک نہیں مطلب یہ وہ عقیدے والی جو چیز ہے، تو یہ خطرناک والی بدعت ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، ہے خطرناک والی بدعت ہے، لیکن چونکہ وہ جہالت کی وجہ سے، فہم کی وجہ، بہت سی چیزوں کی وجہ سے معذور ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ امت میں کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ میں نے ہوا ہے امت میں تو ہوتا رہا ہے، عوام الناس کی سطح پہ شافعی حنفی مسائل بڑے شدید رہے بھی ہیں، لیکن مراد یہ کہ وہ ہمیشہ اسی طرح شدید رہے کہ علماء اس کی قطعیت کے ساتھ انکار اس کی مذمت کرتے رہے. اچھا یعنی مثال کے طور پہ یہ جہالت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جہالت اور بدعت کے طور پر ہی ہوتی رہی ہے. یہ امت کے جیسے امت مسلمہ نے تو بہت غلط کام بھی کیے ہیں، یعنی ہم تو غلط کام کرتے رہتے ہیں نا، کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ امر فی نفسی ہی درست ہے، امر فی نفسی ہی بدعت ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی بدعت ہو سکتی ہے کلو بدعت ضلالہ والی ہی ہو، لیکن جو شخص کر رہا ہے وہ عند اللہ معذور ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں معذور ہو جائے؟ بہت جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بہت عدم فہم، قلت، فلاں فلاں فلاں، اللہ کے ہاں معذور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جس نے زنا کیا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر زانی جہنم میں جائے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں. اسی طرح بدعت کا جو قطعی بدعت ہے اس کا حکم تو دوزخ میں جانے کا ہی ہے، لیکن کیا ہر بدعتی دوزخ میں جائے گا؟ اس لیے آپ حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں تو کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کل ضال فی النار وکل صاحب بدعہ فی النار. قد یکون بدعیا مبتدعا وقد یکون عند اللہ معذورا ثم مأجورا على بدعته. اطفال اس لیے کہا تھا نا کہ هل يمكن ان يكون في الروافض من هو ولي لله؟ ممكن، يعني ممكن، لأنه إذا كان من المؤمنين مثلا ولم يكفر ببدعته هل يبقى وليا لله ولا لا؟ سيبقى وليا لله، لأن كل مؤمن ولي لله. فإذا كان مؤمنا ولم يكن كافرا وإن كان صاحب بدعة والبدعة مضللة وإن لم تكن مكفرة فإنه سيبقى ماذا؟ سيبقى وليا لله بمعناه العام. هناك معنيان لولاية الله سبحانه وتعالى. المعنى الأعم هو أن يكون مؤمنا، والمعنى الخاص أن يكون قد تدرج إلى ولاية الله سبحانه وإلى محبته بكثرة النوافل، أليس كذلك؟ فهل يمكن أن يكون غير سني، هل يمكن أن يكون غير سني من أصحاب الولاية الخاصة؟ يمكن هذا، يمكن هذا من الولاية الخاصة. یہ کلام اتنا آسان نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن جب ما دمت تقول انه لی، وہ لوگ تو نہیں مان سکتے جو کہیں گے بدعت مکفر ہے، وہ تو چھٹی کافر ہوگا، پھر تو ولیت ولایت وغیرہ ختم. لیکن جو نہیں ہوئے جیسے ان کی عبادت لکھی ہے کہ نماز کے بعد ان کی عبادت میں لا الہ پڑھنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، اس کا جواب مطلب کیا دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ کلام بالکل خطا ہے، کلام بالکل خطا ہے. بس یوں نہ کہیں کہ یہ اس طرح کر کے بدعت اور فتوے کے انداز میں خطا ہے، کہ اس لیے کہ یہ ایک امر بدعی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے،
لیکن یہ اس بدعت میں شمار ہونا اس کا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے جو متقدمین تھے وہ اصحاب بدعت کن لوگوں کے بارے میں بولتے تھے؟ انہی لوگوں کے بارے میں کہیں گے مرجئہ ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں. یہ کون ہیں؟ اصحاب البدع. وہ بدعت خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بدعت ایک خاص معنی میں اختیار کیا جا رہا ہے. تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ابن عاشور علیہ الرحمہ کی اس پر اتنی لمبی خوبصورت گفتگو ہے، غالباً جو مقاصد شریعت ان کی کتاب ہے، کہ من احدث فی امرنا ھذا، کہہ رہے ہیں یہ کلام تقریباً قرآن کے کلام کے اعجاز کے قریب پہنچا ہوا، اتنا قوی کلام ہے. اس لیے تقریباً کچھ علماء کے اس کے بارے میں تواتر کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تو اس میں بہت سے انہوں نے بلاغی نکات بیان کیے اس میں، لیکن ایک نقطہ یہ تھا کہ ما لیس منہ، کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ما لیس فیہ. منہ کے اندر سارے احتمالات ہو جائے، ہر وہ کلام جو اپنا استناد دکھا دے، بس چاہے وہ کلام جدید ہے، چاہے وہ فعل جدید ہے، لیکن منہ سے مراد ہے یستنبط منہ، یعنی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ما لیس فی، آپ کہیں گے جو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، فی امرنا ھذا وہ تو موجود ہے، فی امرنا ھذا ما لیس فی فہو رد. تو وہ احتمال بڑھ جاتا ہے کہ جو بالکل ایک سطحی سی تفسیر بنتی ہے. لیکن جب آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، فرق ہے دونوں میں نا. منہ میں من بھی ابتداء الغایہ بھی آتا ہے، یعنی جس کی غایت آپ وہاں دکھا سکیں. منہ یعنی ھذا الکلام یستنبط من الدین. ہم کہیں گے اصول الفقہ من الدین ولا لا؟ من الدین. الیس لاننا نستطيع ان نسند هذا العلم الى القرآن والسنہ. الیس كذلك؟ اصول فقہ، ہم علم کلام، اصول دین، فلاں 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 سب کی نسبت ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ثابت کر سکتے ہیں. منہ کلہ منہ. آپ کہیں گے السبحہ اذا كانت مساعدة للعبد فهي من الدین. من الدین اصول بنتا ہی تب ہے جب وہ وہاں سے ثابت ہو. سی بات. تو مسئلہ مرسلہ کا مطلب یہ ہے وہ مسائل جو معتبرہ ہیں شریعت کے. جی جی اس میں انہوں نے اسلام نے اوپر ایک لائن بھی لکھی تھی کہ کوئی ایسا یعنی کہ سوچنا کہ اللہ کے قریب لے کے جائے گا ایسا عمل جو آپ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو بھی بیچ میں لے کے آئے. اصل میں یہ بات بھی اپنے عموم پہ درست نہیں ہے نا، یعنی یہ بات بھی علماء کہتے ہیں اپنے عموم پہ درست نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ اعراب القرآن کی کتاب پڑھیں اور آپ اس میں نیت یہ کریں کہ یہ اللہ کے قریب لے کے جائے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ میں سے کسی نے صرفی و نحوی تحریر پر تو آج تک گفتگو لکھی، اس لیے کہ یہ مقصد کیا، یعنی انڈین جو مقصد ہے کیا وہ شریعت میں ثابت ہے کہ نہیں، وہ کیا ہے؟ فہم قرآن. فہم قرآن تو فہم قرآن میں لغت ممد و معاون ہے، لغت کے ساتھ علوم بلاغت ہے، پھر تحلیل ہے، اعراب القرآن ہے، فلاں ہے. یہ سب چیزیں انڈین علوم اعلیٰ کس کے بن رہے ہیں؟ فہم قرآن. تو وہ اگر مقصود ثابت ہے تو ہو سکتا ہے اس کے آلات میں سے کتنے ہی کام ایسے ہوں جو نہ صحابہ نے کیے ہوں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کیے ہوں گے، اس لیے کہ لم یکونوا محتاجین الی الآلات ونحن محتاجون الیہ. اس سے نماز کے پہلو سے کہ نماز کے بعد استغفار کرنا اور پھر دعائیں جاتی ہیں. اچھا، اب نماز میں کوئی شخص ایسا کام کرے اور نماز میں اضافہ کرے اور پھر یہ یقین رکھے کہ تیسرا سجدہ کرنے سے خدا کے قریب ہوں گا، تو یہ تو صراحتاً بدعت ہو جائے گی. یہ کام نماز میں کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ والا نماز کے بعد ہے. اب میں اچانک بیٹھ کے کہوں لا الہ الا اللہ، آپ کا خبردار جو یہ قول کہنے سے تم نے یہ اعتقاد رکھا کہ نہیں، توحید کا کلمہ پڑھو گے تو یہ اعتقاد رکھنے میں کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوگا. ہاں، لیکن وہ اصل میں کہہ رہے ہیں اس حیت کے ساتھ خاص وقت اس کے ساتھ یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت پڑھنا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی بقیہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، مناسب نہیں ہے. لیکن انڈین کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارا گمان غالب یہی ہے کہ یہ عمل جو ہے نا ہمیں شریعت کے مزاج کے موافق نہیں لگ رہا، لیکن اس پر 100% قطعیت کے ساتھ حکم لگانے کی میرے پاس آلات موجود ہیں کہ نہیں، لگتا ہے کہ نہیں. اس میں جیسے ایک اصول یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مستحبات پہ بھی مداومت جو ہے اگر وہ مہم ہو عوام کے لیے کہ وہ اس کو واجب سمجھنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس اصول کے وہ تو اللہ ہر زمانے میں اہل حدیث اٹھا دیتے ہیں نا کہ جو بتا دیتے ہیں لوگوں آگے کہ واجب نہیں ہے. وہ ایہام جو ہے وہ خود بخود رخصت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرا فریق آگے بتاتا ہے کہ تو بدعت ہے.
ہاں وہ بالکل درست بات ہے، لیکن مطلب وہ علماء نے کہا کہ اس ایہام کو دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، یعنی مستحب عمل پر صرف مداومت چھوڑنا ہی کیا یہ طریقہ ہے کہ جس سے ایہام رخصت ہوگا، یا اس کے سوا بھی ممکن ہے؟ جب احتمال رہا کہ اس کے سوا بھی ممکن ہے تو پھر اگر کوئی شخص مداومت اختیار کر کے اپنے خیال میں کچھ اور طرق سے اس ایہام کو روکتا ہے، پھر آپ کا اس سے اجتہادی اختلاف ہو جائے گا۔ مطلب خود ہی سوچے نا، یا تو ایک ہی طریقہ معین ہو جائے کہ اس عمل مستحب سے جو ایہام پیدا ہوتا ہے اس سے روکنے کا طریقہ متعین ہے کہ وہ اس عمل مستحب کا ترک ہے، پھر تو یہ مسئلہ قطعی تک پہنچ جائے گا۔ یہ تو اجتہادی ہو گئی کیسے؟ بالفرض اگر دونوں فریقوں میں متفق یہ بات ہو جائے، پھر آپ کہیں گے کہ تم کیوں کر رہے ہو پھر دوام، لیکن اگر اگلا فریق کہے کہ نہیں، میں مثال کے طور پہ جمعے کے خطبے میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ ہم فلاں عمل جو کر رہے ہیں یہ نماز کے نہ ارکان میں ہے، نہ واجبات میں ہے، نہ فرائض میں ہے، نہ سنن میں ہے، ٹھیک ہے، میں اور طریقوں پہ تعلیم کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ، لیکن میں استمرار کروں گا، پھر حرج نہیں ہوگا۔ لیکن زیادہ زیادہ حرج کیا ہوگا کہ آپ اور وہ مختلف ہو جائیں گے۔ یہ اصول جیسے نماز کے بعد دعا کے متعلق تک عثمانی صاحب نے بیان کیا تھا کہ فرض نماز کے بعد دعا اس کو بھی مداومت نہیں چاہیے۔ ہاں اصل میں وہ بھی جیسے دیوبند میں بھی دو گروہ تھے نا، ایک گروہ کا خیال یہ کہ مداومت نہ کی جائے، ایک گروہ کا خیال جو کہ یہ المدخل ابن الحاج میں، اور اسی طرح امام شاطبی نے بھی یہ مسئلہ بھی، یعنی دعاؤں کے بعد اعتصام میں بھی دعا، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تو کہا کہ اصل میں نا علماء میں دو گروہ ہوئے۔ ایک گروہ یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے، جیسے ہم نے امام نووی کی عبارت دیکھی بھی تھی التبیان فی علوم القرآن میں، لی تھا نہیں، التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں، تو امام نووی علیہ الرحمہ اس گروہ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اجتہادی مسئلہ اس طرح ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمومی دلیل آ جائے تو ہم اس عمومی دلیل سے استنباط کر لیں گے، یعنی مثال کے طور پہ نماز کے سوا اللہ کے ذکر کی فضیلت کے دلائل آ گئے، تو اب حلقے میں بیٹھ کے لوگ ایک آواز کے ساتھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیا ہے، عمومی دلیل تو ذکر اللہ کی فضیلت کی آ گئی ہے نا، عمومی دلیل آ گئی۔ اسی طرح نماز کے بعد اگر دعا کی عمومی فضیلت آ گئی ہے، وہ تو آ گئی ہے، یعنی جو وہ اوقات کے جن میں دعا مقبول ہوتی ہے ان میں سے ایک وقت کیا ہے، فرض نماز کے بعد، اب یہ عمومی دلیل ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے عمومی دلیل سے تم خصوص پر استدلال نہ کرو ایک خاص حیت بنا کر، دوسرا فریق کہے گا کہ اس عموم میں یہ حیت شامل ہے کہ نہیں، وہ کہیں گے کہ اس عموم میں یہ بھی شامل، یعنی نماز تو اگر دعا اکیلے اکیلے کرنی ہے اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو دل حاضر نہیں ہوتے فلاں فلاں، تو ایک امام کر لیا کرے، تو ہم پھر بتائیں گے کہ نہیں اس میں یہ مفاسد لازم آ سکتے ہیں، یہی ایجاب کا خیال نہ آئے، وہ کہے گا کہ نہیں لازم آئے گا، پھر مسئلہ کیا رہے گا، اجتہادی رہے گا۔ یعنی انڈین اس مسئلے کو کہ بھئی کوئی شخص اگر کہے کہ بھئی فرض نماز کے بعد جو دعا اجتماعی ہوتی ہے یہ قطعاً باطل ہے، یہ نہیں کہہ سکیں گے، لیکن تقی عثمانی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں اصل میں کہ یہ ہام ہوتا ہے، تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس کو مستقل اختیار نہ کریں، مسئلہ کی بہتر لگتا ہے، لیکن ان دی اینڈ مسئلہ کیا رہے گا، المسئلہ تبقى اجتہادی۔ اس لیے اس طرح کے مسائل میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لوگ اسی مسئلے میں نماز کے بعد فرض یہ کہاں سے آ گئی، تو بدعت ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، کیا اس سے فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس یہ تھوڑا ایجوکیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ میں نہیں مانتا تھا نا، تو مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے، حالانکہ میں کمر کی تبدیل اسٹک سے کرتا تھا، تو میں ویسے بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور میرا مسئلہ بھی جو تھا اس طرح تھا، رجحان اسکار کر کے میں چلا جاتا تھا، مجھے کہتا تجھے پتہ نہیں مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنے کی تو فکر ہی ہے، تو میں بہت زیادہ اس نے، پھر میں مولوی صاحب چلا گیا، میں نے مولوی صاحب ناراض نہ ہوئی ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں آپ امام کو نہیں کھائیں، میں نے کہا آپ نے سارے پہلو بتا دیا، مطلب یہ عوام، ہاں صحیح کہا آپ نے، اچھا کہ یہی اچھا طریقہ ہے، امام صاحب سے پوچھ لیں جا کے، اس جگہ اس طرح بتا دیں لوگوں کو، یہ لوگ اس طرح غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں میں چلتے ہوئے دعا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ یا تو کہا جا رہا ہے کہ دعا کے لیے ایک خاص حیت شرط ہے، کیونکہ امام صاحب نے مانا جو لوگ دعا نہیں مانگتے نا ان کے سارے ٹاکرا چل رہا تھا، تو میں نے ایک دفعہ فجر کے بعد کہہ دیا تھا کہ دعا مانگنے کی تو توفیق نہیں ہے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، اصل میں وہ لڑائی یہ ڈال دی نا کہ دعا اور عدم دعا، تو آپ کہیں گے دعا جو ہے وہ میں کرتا ہوا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، واقعتاً اگر لڑائی یہ پڑ جائے کہ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے تو بڑی لڑائی ہے۔ خیر، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کیا ترجمہ بنا جو بتا دیا، اور ربہ الاعلیٰ، اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ الاعلیٰ صفت وجہ کی ہو یا رب کی ہو، بس یعنی اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے یا اپنے رب کی کہ
اعلیٰ وجہ کو چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى اس میں دو آرائیں. زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ یرضا میں ہوا کی ضمیر مستتر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لفظ جلالہ کی طرف. اور ایک ضعیف رائے یہ بھی ہے کہ یرضا میں ضمیر مستتر الاتقا کی طرف لوٹ رہی ہے. بات واضح، یعنی وہ الاتقا بھی راضی ہو جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن زیادہ قوی بات کیا ہے کہ یہاں اللہ ہے اور اگلی صورت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وہاں اللہ کے رسول ہے، وہاں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. تو یہی مقام صدیقیت اور مقام نبوت میں ایک فرق. مقام صدیقیت کے بارے میں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور مقام نبوت کے بارے میں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَنْتَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے بخل کا آپ نے شعبہ بتایا. بخل یہ ہے کہ مال کا نہ نکالنا، اور شحن کیا کہتے ہیں؟ دل کی لالچ جس کے نتیجے میں انسان مال نہیں نکالتا. تو ایک سبب ہے، سبب کیا ہوتا ہے؟ شح. سبب شح ہے، اور بخل کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے سبب مسبب. سبب کیا ہے؟ شح. مسبب کیا ہے؟ بخل.